بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ سلسلہ تفسیر القرآن کی آج 21ویں نشست ہے اور آج ہم قرآن مقدس کے 21ویں پارے کا تفصیلی خلاصہ تراویح کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 44 آیات ہم نے 20ویں پارے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 21ویں پارے کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے ہو رہا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ۔ اور پھر نماز پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے مسلمانوں اہل کتاب کے ساتھ نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف اترا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان امیت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 48 میں خالق کی ارادہ فرما وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے ضرور شک کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنے ہاتھوں سے نہ لکھنا، اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ تھی، اور وہی تھی کہیں باطل پرست اس شک میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کوئی منکر یہ نہ کہہ دے کہ پچھلی کتابوں کو کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ کر یہ سناتے ہیں۔ اور علامہ غلام سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں جلد 5 اور تفسیر تبیان القرآن کی جلد نمبر 4 میں قوی دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ بعد میں بطور معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس سے لکھنا اور پڑھنا یہ دونوں ثابت ہیں۔ آیت نمبر 50 میں کفار کے معجزے کی فرمائش پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جواب دیا گیا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کیوں نشانیاں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے، تو انہیں کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ کتنے سارے ہی جانور ہیں الذین وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، آیت نمبر 60 ہے یہ، زمین پر کتنے ہی رینگنے والے ہیں، دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے والے، زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، اور وہ رب جو انہیں روزی دیتا ہے وإیاکم، وہ تمہیں بھی روزی عطا فرماتا ہے، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ڈھارس بندھا رہی ہے ان اہل ایمان کی کہ کہیں تم اس بات کے لیے فکر مند نہ ہو جانا کہ رزق اور روزی کا کیا بنے گا۔ جو رب جانوروں کو رزق عطا فرماتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو کیسے جو ہے نا وہ محروم رکھ سکتا ہے۔ وہ پرشین شاعر نے کہا تھا دوستاں را کجا کنی معروم تو کہ با دشمنہ نظر داری، فرمایا تو دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے جو کہ دشمنوں کو بھی رزق روزی عطا فرمانے والا ہے، ان کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہوتی ہے
اور سورہ روم کے آغاز میں اللہ رب العزت نے، یہ مکی سورہ ہے قرآن پاک کی، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 30 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 84 نمبر سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 60 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ جو کہ مکی سورہ ہے، روم کے غلبے کا بیان کیا گیا کہ روم کو شکست ہوگی، اور پیشن گوئی کے طور پر ان کی فتح کا ذکر کیا گیا، اور اس لیے سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید کا بیان ہوا، رسالت کا بیان ہوا، بعث بعد الموت کا بیان ہوا، قیامت اور جزا اور سزا کا بیان ہے۔ اور ابتدائی دروس میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں اکثر جو موضوع ہے وہ توحید، رسالت اور قیامت، بعث بعد الموت، زیادہ بڑے جو ہے نا وہ ٹاپک یہی رہتے ہیں مکی صورتوں میں۔ فرمایا الف لام میم غلبت الروم، اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ فرمایا رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ مغلوبی کی اور غلبے کی دونوں پیشین گوئیاں کی گئی۔ فی بضع سنین، چند برس میں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا بضع سنین، قرآن مقدس کی حقانیت کی ایک دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی گئی ہیں، پریڈکشن جو ہیں، پیشین گوئیاں جو ہیں، وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اہل روم اور آل فارس کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار آل فارس جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، آگ پرست تھے، یہ اہل روم پر غالب آ گئے۔ جب اہل روم پر یہ غالب ہے، کیونکہ اہل روم اہل کتاب تھے، رومی اہل کتاب تھے، تو مشرکین مکہ بھی خوش ہوئے، چونکہ بت پرستوں کا غالب آ جانا مشرکین مکہ کے لیے خوشی کی بات تھی۔ اب اسے جب وہ خوشیاں منانے لگے اور اہل فارس کی فتح کا جشن مشرکین مکہ بھی منا رہے تھے، تو قرآن نے کہا یہ چند برس کی خوشی ہے، فی بضع سنین، اور ان قریب دوبارہ اہل روم غالب ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ روم کے غلبے کی پریڈکشن اور پیشین گوئی کیوں دے رہا ہے قرآن، اور پھر مسلمان اس پر کیوں خوش تھے کہ روم غالب آ جائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی اہل کتاب تھے اور آل فارس مشرکین تھے، بت پرست تھے اور آگ پرست تھے، لہذا اہل کتاب کم از کم ایک چیز میں تو اتفاق تھا، اور وہ اتفاق اس بات پہ تھا کہ وہ بھی توحید کے ماننے والے تھے اور یہ بھی توحید کے ماننے والے تھے مسلمان۔ لہذا اہل کتاب چونکہ ایک نبی کی تعلیمات کو لے کر چلتے ہیں، لہذا مسلمان بجائے مشرکین کے اہل کتاب کے غالب آنے کے اس لیے بھی جو ہے نا وہ خواہش مند تھے، تاکہ ہم مشرکین کو یہ بتا سکیں کہ شرک اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کی جو ہے نا وہ اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اہل کتاب ہیں، یہ بھی تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو تم بھی آ جاؤ توحید کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی طرف۔ اب جو لفظ ہے نا فی بضع سنین، لفظ بضع کا اطلاق جو ہے وہ 3 سال سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے، تو پھر بعد میں سمجھ آ گیا کہ 3 سے 9 سال کے درمیان رومی جو ہے یہ فارس والوں پر، اہل فارس پر، ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 9 میں بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت کا بڑا جو ہے نا وہ اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو کہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ماضی میں کتنی ایسی قومیں آئی ہیں اور گزر گئی ہیں کہ جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہیں آج ان کے کھنڈرات۔ تو لہذا مادی طاقت پر اترانا یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں چلتے نہیں ہو؟ فینظروا، پس دیکھو تم، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے اگلوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان میں زیادہ زوراور تھے، ان لوگوں سے زیادہ وہ طاقتور تھے۔ وآثاروا الارض، اور زمین انہوں نے جو ہے نا وہ تیار کی اور آباد کی، اکثر مما عمروہا،
ان کی آبادی سے بھی زیادہ انہوں نے زمینیں آباد کی، وجاءت رسلهم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمهم، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا، پھر جنہوں نے حد بھر کی بھی برائی کی، تھوڑی سی بھی برائی کی، اللہ اکبر، ان کا انجام یہ ہوا ان کذبوا بآیات، اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے، وکانوا بہا یستہزئون، اور اس کا تمسخر اڑانے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ابتدائی طور پہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، آیت نمبر 11 میں فرمایا، پھر دوبارہ وہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، مجرموں کی آنکھ ٹوٹ جائے گی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَاءَ، اور ان کے شریک جن جو ہے نا ان کے سفارشی نہیں بنیں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ بہرحال جو لوگ ایمان لے آئے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا انہوں نے جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ، وہ ضرور وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے۔ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو، وحین تصبحون جب صبح کرو، یعنی صبح و شام اس کا ذکر کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور کچھ دیر رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو، یعنی یہ اوقات بیان کی جا رہی ہے کہ جب تم لوگوں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا ایک اور جو ہے نا وہ کمال اور عظمت بیان کی گئی کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، یہ اس کی شان ہے۔ اور ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جو رب اس پر قادر ہے وہ تمہیں نکالنے پر بھی قبروں سے اور دوبارہ اٹھانے پر وہ قادر ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، پھر بتایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تمہیں جو ہے نا اس نے دنیا میں پھیلا دیا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے جوڑے بنائے۔ اب یہاں پہ زوجین میں محبت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے آرام پاؤ اور تمہاری آپس میں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں محبت اور مودت رکھی۔ اس کے بعد فرمایا آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور تمہاری زبانوں کے اور رنگوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی نشانی ہے، یعنی ایک ہی زمین پر بسنے والے، ان کے رنگ و نسل مختلف، ان کی زبانیں مختلف، لہجے مختلف، یہ بھی جاننے والوں کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور اس کا فضل تلاش کرنا، اور اسی کی نشانیوں میں سے تمہیں بجلی دکھاتا ہے جو تمہیں ڈراتی ہے اور امید دلاتی ہے۔ پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی سے زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتیا، اس کے مرنے کے بعد۔ جو رب مردہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا فرما سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے زیر حکم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو ہے نا وہ کمالات بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم اٹھائیں گے اور قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، یعنی انہیں یہ زندگی جو گزار چکے ہیں یہ بہت کم لگے گی، اور کہنے لگیں گے اوتوا العلم والایمان، وہ جن کو علم اور ایمان ملا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ اور آخری آیت مبارکہ جو سورۃ الروم کی ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، فرمایا صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ لقمان یہ مکی سورہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 31 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 57 نمبر سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، 34 آیات اور 4 رکوع۔ سورہ لقمان مکی ہے، اور اس کے مضامین کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا نام سورہ لقمان اس لیے ہے کہ اس میں جناب لقمان کا ذکر ہے، حضرت لقمان کے ذکر کی وجہ سے اس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی جہاں
توحید کا اور قدرت کا بیان فرمایا، اور آغاز میں قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کر کے قرآن کو ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے بیان کرنے کے بعد نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین رکھنا جو ہے نا، یہ محسنین کی علامت بیان کی گئی ہے، ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہے نا وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اللہ کی راہ سے بہکا دیں بغیر سمجھے، ویتخذھا ہزوا، اور اسے مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، اور تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، قرآن ان کا بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت یہ تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار بن کے رہنا۔ نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی اور برتاؤ والا معاملہ کرنا۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 4 فرمایا اگر خدا نہ خواستہ والدین مشرک ہوں، ماں باپ مشرک ہوں، تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوتی اللہ کی جو ہے نافرمانی میں، یعنی اگر مخلوق کہے اور مخلوق کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کوئی باس ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے عزیز ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کسی انسان کے لیے نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور ایک جیسا برتاؤ رکھنا۔ نمبر 5 پابندی سے نماز قائم کرنا۔ نمبر 6 نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور نمبر 7 لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، ولا تصعر خدک للناس، نخرے کے ساتھ بات نہیں کرنی، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر بھی نہیں چلنا بلکہ عاجزی سے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا اتراتے اور فخر کرنے والے کو۔ اور پھر فرمایا بیانہ چال چل اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے، اللہ نے ان کو فکر سلیم عطا فرمائی تھی۔ ان کا بیٹا اور بیوی دونوں جو ہے نا وہ معاذ اللہ کافر تھے، اور یہ مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اگلی آیات میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور جلالت، تذکیر کائنات کا تذکرہ فرمایا، تذکیر شمس و قمر کا ذکر فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نظام لیل و نہار کو بیان فرمایا، اور دیگر اپنی بے پناہ اور بے پایہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور زمین کی ساری جو ہے نا وہ دریا اور نہریں اور سمندر یہ روشنائی بن جائیں، ان میں پھر 7 سمندر کا اضافہ ہو جائے اور یہ سب مل کے اللہ اکبر اللہ رب العزت کی کلمات کو تحریر کریں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور آخری آیات میں امور خمسہ کا ذکر ہے کہ وہ 5 علوم جو اللہ کے پاس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ علم الساعہ، قیامت کا علم، ينزل الغیث، بارش برسنے کا علم، یعلم ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے ماؤں کے پیٹ میں، اور کوئی جان یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ، اور سورۃ سجدہ یہ بھی مکی سورہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 32 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 75 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا بیان ہے، اس کی ربوبیت کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا بیان ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن کے من جانب اللہ ہونے اور رسالت محمدی کے برحق ہونے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مٹی سے ہم نے پیدائش کی ہے، اور نسل انسانی کے لیے جوہر حیات، نفخ روح
کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آگے سورہ احزاب ہے۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے گروہ، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے اور اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس کی آیات جو ہے وہ 73 ہیں اور رکوع اس کے 9 ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 33 نمبر سورہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 90 نمبر سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ احزاب اور جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ بنو قریظہ۔ اس کے علاوہ اس میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے مشرکین کہ انسان، کچھ لوگوں کے دل 2 ہوتے ہیں، ایک میں ایمان اور ایک میں کفر۔ تو فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ہم نے کسی انسان میں بھی 2 دل نہیں رکھے۔ اور پھر زہار کا بیان ہوا کہ زہار کا مطلب بالکل علیحدگی نہیں ہے، کفارہ زہار اگر ادا کر دیا جائے تو دوبارہ وہ جو جن بیویوں سے زہار کیا ہے وہ حلال ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد لے پالک بچوں کو فرمایا تمہارا بیٹا نہیں بنایا، انہیں اپنے والدین کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ ہی کا نام لے کر پکارو، اور یہ زیادہ اللہ کے نزدیک یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ اور غزوہ احزاب کا ذکر ہوا، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تاکہ ناقابل تسخیر ہو جائے اور مشرکین حملہ نہ کر سکیں، اور یہ مشورہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس پر عمل کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات مشاورت سے اکثر آپ فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے جس کا مشورہ بھی صائب ہوتا اس پر عمل کر لیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ساتھ ہی سورۃ الاحزاب کی تقریباً ہمارے آج کے درس میں جو ہے نا وہ 21ویں پارے میں جو آیات ہیں وہ 30 آیات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں اور اگلے درس میں انشاءاللہ 22ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمارے سینوں کو قرآن کی محبت کے لیے کھول دے۔